السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شیر امان لا کلاسز۔ دوستو، آج اس کلاس میں جس ٹاپک کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ قانون وراثت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بہت سارے دوستوں کے اصرار پہ میں یہ ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ قانونی وراثت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جس کو ہم ترکہ بولتے ہیں، یعنی جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی پراپرٹی رہ جائے تو اس پراپرٹی کو، اس ترکے کو ہم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے، چاہے مویبل پراپرٹی ہو یا امویبل پراپرٹی ہو، ہم اس کو کس طرح تقسیم کریں گے، یہ ایک کویسچن ہے۔ تو اس کو میں آج حل کرنے کی کوشش کروں گا اپنی اس کلاس میں۔ دوستو، قرآن شریف ہمارا رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے میں، اور سورہ النساء جو کہ ایک چوتھی سورت ہے، اس کی آیات نمبر 11، 12، 13 اور 176 میں ہمیں وراثت کے بارے میں ذکر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس قانون کو وضع کیا ہے اور خود ہی اس کے لیے سزا مقرر کیا ہے۔ یہ ایک ڈیوائن قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن قانون نافذ کیا، اور اس کے لیے ڈیوائن پنشمنٹ بھی موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری حدود ہے، تلک حدود اللہ، اور کوئی شخص اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شخص اس کو وائلیٹ کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے، اور سزا کیا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ قرآن شریف میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ سخت سزا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ خالدین فیہا، یہ ذکر ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سخت قانون ہے، اور اس کی سزا جو ہے جہنم کی آگ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو قانون ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اس قانون کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد مبارکہ موجود ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم الفرائض ہے، اور اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ایک اعلیٰ علم ہے، اور اس کو نہ صرف سیکھنا چاہیے بلکہ اوروں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اس پہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قانون کتنا اہم ہے۔ دوستو، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا جو مال بچ جاتا ہے، پراپرٹی چاہے مویبل ہو یا امویبل ہو، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور اس پیپر پہ میں نے ڈسکرائب کیا ہے جو ترکہ ہے اس کو ہم درج ذیل طریقوں سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک نمبر پہ تجہیز و تکفین، یعنی جو بندہ فوت ہو جائے اس کی جو فوتگی کے اخراجات ہے وہ نکالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ قرض کی ادائیگی ہوگی، جو متوفی کے اوپر کوئی قرضہ ہے۔ اس کے بعد اگر متوفی نے کوئی وصیت چھوڑی ہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پہ بیوہ کا حق مہر ادا کیا جائے گا، اور پانچویں نمبر پہ جو مال جو کچھ بچ جائے، جو ترکہ بچ جائے، اس کو ورثہ میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے وہ اصول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا پھر ایک پروسیجر ہے۔ پروسیجر یہ ہے کہ جو ماں ہے، ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، والد کو بھی 1/6 حصہ ملے گا، بیوہ کو بھی 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر بچے ہیں تو بچوں کو 2:1، مطلب بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی پراپرٹی ہو تو اس میں بھی شوہر کا حصہ ہے، اور شوہر 1/4 حصے کا اس میں مالک ہے۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر بچے نہ ہو تو اس پراپرٹی میں بیوہ کا 1/4 حصہ ہے۔ بیوہ کا جو حصہ ہے 1/8 سے یہ 1/4 پہ چلا جاتا ہے جب بچے نہ ہوں۔ تو دوستو، یہ وراثت کا جو قانون ہے یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے، اور یہ چینج ہو جاتا ہے، ویری ہو جاتا ہے فرام سچویشن ٹو سچویشن، اور اس کو میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ کچھ چارٹس بھی میں نے بنائے ہیں، اس کو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کلاس میں نے کوشش کی ہے، اور کچھ ایگزامپلز بھی میں نے دی ہے، کچھ سچویشنز کو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ
ڈسکس کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو وراثت کے ساتھ جو دوسرے چیزیں ہیں، جس طرح ویل ہے جس کو ہم وصیت نامہ بولتے ہیں، ہبہ ہے، اور اسی طرح ہیئر شپ سرٹیفکیٹ ہے، سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے، جو کہ پاکستان کی عدالتوں میں ضروری ہے، اور کس طرح مطلب ہم یہ پراپرٹی کلیم کریں گے عدالت میں، یہ ساری چیزیں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. تو آپ میرے ساتھ رہے اس کلاس میں اور آخر تک یہ کلاس دیکھتے رہیں تاکہ آپ لوگ اس قانون کو سمجھ جائے کہ یہ کیا ہے. دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویل یا وصیت نامے کی. چونکہ وصیت نامے کا اس وراثت کے قانون کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور ویل یا وصیت نامہ کیا ہے، تو بیسیکلی ویل یا وصیت نامہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ جو متوفی ہے وہ اپنے حیات میں وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈسپوز اپ کرتا ہے اپنی پراپرٹی کو جب وہ زندہ ہے، کہ میری پراپرٹی میں میرے مرنے کے بعد کون کون حقدار ہوں گے اور ان کا جو شیئر ہے وہ کس طرح ہوگا. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی شخص کو 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، اور یہ جو پراپرٹی ہے اس میں 1/3 سے وہ کسی کو زیادہ نہیں دے سکتا ہے. 1/3 مطلب یہ اسلام نے اس میں یہ لمٹ رکھا ہے. تو یہ وراثت کے لیے یہ وراثت نامہ یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کو ویل بولتے ہیں. ابھی یہ وصیت نامہ جو ہے اس کا پروسیجر تھوڑا سا اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. وصیت نامہ جب کوئی شخص ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو یہ اسٹامپ پیپر پہ وہ لکھے گا، 100 روپے مالیت کے اسٹامپ پیپر پہ یہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اوتھ کمشنر سے یا نوٹری پبلک سے وہ اٹیسٹ کرے گا، اور اس کے بعد وہ اس کو لے کے جائے گا سب رجسٹرار کے پاس. سب رجسٹرار سے وہ اٹیسٹ کروائے گا، اور پھر سب رجسٹرار کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو مینٹین رکھیں اپنے ریکارڈ میں، اور اس کے جو اوریجنل ہے وہ مینٹین کرے گا ڈسٹرکٹ محافظ خانے میں. اور یہ جو کاپیز ہے وہ کاپیز ہینڈ اوور کریں گے متوفی کو جب وہ زندہ ہوتے ہیں. اور وہ متوفی جو ہے جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہ کاپیز دے دیتے ہیں جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہو. تو یہ ایک پروسیجر ہے. اور یہ جو وصیت نامہ ہے یہ اس پہ عمل تب کیا جاتا ہے کہ جب وہ شخص فوت ہو جائے. یعنی وصیت نامے پہ عمل تب کیا جاتا ہے جب وہ فوت ہو جائے. جب وہ زندہ ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہبہ یا گفٹ. تو ہبہ کیا ہے؟ ہبہ یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنی پراپرٹی کو کسی اور شخص کو دینا چاہے، آدھا یا مطلب تھوڑا سا یا جو بھی ان کی مرضی ہے وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں گفٹ یا ہبہ. اور اس کا بھی سیم پروسیجر ہے. اسٹامپ پیپر جس طرح میں نے بتا دیا وہ کرے گا، اسٹامپ پیپر وغیرہ سب رجسٹرار سے جس طرح میں نے بتا دیا سیم پروسیجر وہ اڈاپٹ کرے گا. ساتھ ساتھ تملیک بھی ہے. ابھی تملیک اور ہبہ میں ڈفرینس یہ ہے کہ تملیک اس شخص کے نام پہ جاری کیا جاتا ہے جو پراپرٹی میں حقدار ہو، یعنی مطلب وہ وارث ہو آلریڈی پراپرٹی میں، تو اس کو تملیک کہا جاتا ہے. ہبہ یہ ہے کہ ہبہ میں کوئی تھرڈ شخص، آپ کسی تھرڈ شخص کو نامینیٹ کر سکتے ہو، اور تملیک میں جو آلریڈی وارث ہو اس کو آپ نامینیٹ کریں گے، اور آپ پوری پراپرٹی بھی کسی شخص کو دے سکتے ہو. یہ اس شخص کی مرضی ہے، جس کی پراپرٹی ہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ کسی بیٹی کو بھی پوری پراپرٹی وہ دے سکتا ہے، بیوی کو بھی دے سکتا ہے، اور اسی طرح جتنے کو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے. اور سیم پروسیجر ہے جس طرح میں نے بتا دیا ہے. اسٹامپ پیپر وہ لے گا 100 روپیز کا، اور سارا وہ پروسیجر اڈاپٹ کرے گا جو آلریڈی میں نے ڈسکس کیا ہے. یہ تو تھا ویل وصیت نامہ اور ہبہ نامہ اور تملیک، یہ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی. ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جس کو ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ بولتے ہیں. جس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ اس کو جانشینی سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک انتہائی اہم دستاویز ہوتا ہے. عدالت اس کو جاری کرتا ہے، اور یہ اس طرح کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے بینک میں پیسے ہو یا کسی اور مالیاتی ادارے میں پیسے ہو، تو جب آپ
بینک کے منیجر یا اس مالیاتی ادارے کے ہیڈ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا. وہ آپ سے کہے گا کہ آپ جائیں اور عدالت سے سکسیشن سرٹیفکیٹ لے کے آئے، اور آپ کو وہ کہے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے، آپ کے اسٹیٹمنٹ کو آپ کو دے دے گا. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ ان سے لے لیں، بینک کے اسٹیٹمنٹ، اور ساتھ ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے لیں یونین کونسل سے، اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ عدالت جائیں اور ایک کیس کرے. ایک بندہ اس میں پارٹی بن جائے، باقی لوگ ڈیفینڈنٹ میں آ جائے، سکسیشن سرٹیفکیٹ لے لے، اور یہ کم از کم 1 مہینے میں یہ مل جاتا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ بڑی آسانی کے ساتھ. تو اس کے بعد آپ بینک میں جائے اور اپنے جو پیسے ہیں وہ کلیم کرے، اور ہر بندے کا جو اس میں وہ عدالت حصہ مقرر کرتی ہے وہ حصہ مل جاتا ہے وہاں سے. تو یہ اس کا پروسیجر ہے. دوستو، یہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے یا اس طرح قانونی وراثت جتنا بھی ہے، اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جب عدالت اس کے اوپر حصے مقرر کرتے ہیں تو عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ خود اس پہ وہ حصے مقرر کرے. اس کے لیے کورٹ کیا کرتی ہے؟ کورٹ ایک پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے. وہ پروسیجر یہ ہے کہ جب ہم کلیم کرتے ہیں اپنے حصے کو سکسیشن سرٹیفکیٹ میں یا ہیئر شپ سرٹیفکیٹ میں، جس کا میں بعد میں اب تو لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گا، تو عدالت ایک پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے. اس میں وہ کیا کرتی ہے کہ ڈسٹرکٹ خطیب کو وہ میٹر ریفر کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ بندے ہیں اور ان کے اتنے مطلب شیئرز ہیں، اور اس کے اوپر آپ فتویٰ جاری کریں. تو ڈسٹرکٹ خطیب جو مفتی ہوتے ہیں بیسیکلی، اور کم سے کم ان کی جو گریڈ ہے وہ کم از کم وہ گریڈ 17 کا وہ ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر فتویٰ جاری کرتے ہیں. اور اس کے بعد عدالت اس فتوے کے اوپر، اس فتوے کی بنیاد کے اوپر مطلب وہ کورٹ ڈگری جاری کرتا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، جس کو ہم ڈگری بولتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ گارڈین سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہے. گارڈین سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ گارڈین سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گارڈین سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈسکشن کروں. گارڈین سرٹیفکیٹ جو ہے بیسیکلی یہ اس طرح ہے کہ جب کوئی بندہ مائنر ہو، یعنی مطلب 18 سال سے کوئی اس کی عمر کم ہو، بچہ ہو، تو اس کے بینک میں پیسے ہو یا پراپرٹی ہو، مکان دکان وغیرہ، اور اس کے مطلب کرائے وغیرہ آتے ہو، تو وہ کس طرح وہ وصول کرے گا؟ تو ڈائریکٹ وہ نہیں لے سکتا ہے. تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ عدالت ایک گارڈین مقرر کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے جس کو بولتے ہیں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ، اور اس کے سیکشن 25 کے تحت عدالت ایک گارڈین مقرر کرتا ہے، اور وہ گارڈین جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ان کو مل جاتا ہے، اور اس پہ وہ گارڈین بن جاتا ہے. وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور کوئی تھرڈ پرسن بھی. اور اس کے بعد وہ جتنے بھی پراپرٹی وہ ڈسپوز اپ کرتا ہے، اس بچے کی اخراجات، تعلیمی اخراجات وغیرہ جتنا وہ کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں وہ ڈیٹیلز جمع کرتا ہے عدالت میں، اسی گارڈین کورٹ میں. تو اس کو گارڈین سرٹیفکیٹ ہم بولتے ہیں. یہ بھی جاری کرنا پڑتا ہے کورٹ سے. اسی طرح اگر بینک میں پیسے ہیں تو اگر کوئی مائنر ہے تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے جب تک وہ مائنر ہے. اور اس کے لیے پھر پروسیجر یہی ہے کہ آپ ایک گارڈین سرٹیفکیٹ بنائیں اور جائے اور پھر بینک سے پیسے لے لیں گارڈین سرٹیفکیٹ کے تھرو. تو یہ بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور قانون ہے، ایک سیکشن ایڈ کیا گیا ہے PPC میں، پاکستان پینل کوڈ میں، اور یہ ایک انتہائی اہم سیکشن ہے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرتا ہوں. یہ ہے 498A. یہ سیکشن بعد میں ابھی ایڈ کیا گیا ہے ہماری PPC میں، تعزیرات پاکستان میں. یہ اس طرح ہے کہ جب کوئی بھائی انکاری ہو اپنے بہن کو پراپرٹی میں حصہ دینے سے، تو بہن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی پولیس اسٹیشن میں جا سکتی ہیں اور بھائی کے خلاف وہ FIR درج رجسٹر کر سکتی ہیں. اور جب وہ بھائی کے خلاف FIR درج رجسٹر کرے گی یہ 498A کے تحت، تو یہ ایک انتہائی سخت قسم کی FIR ہے، اور یہ نان بیلیبل ہیں، اس میں ضمانت نہیں ہوگی بھائی کی، اور 10 سال تک اس میں سزا ہے، اور کگنیزیبل ہے، پولیس اس میں کگنیزنس لے سکتے ہیں.
اور یہ ایک سخت قانون ہے. تو یہ قانون انسرٹ کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بہن کو محروم نہیں کیا جائے پراپرٹی سے. تو یہ قانون ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے پراپرٹی جس طرح اسلامک انہیریٹنس ہے ہم نے پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر لی کہ یہ اس طرح تو ہم نے کر دی، لیکن قانونی طور پہ وہ پراپرٹی ہمیں نہیں ملے گی. اس لیے کہ جب تک ہم عدالت میں نہیں جائیں گے، تقسیم کا دعویٰ ہم نہیں کریں گے تو وہ پراپرٹی ہمارے نام پہ نہیں آئے گی، وہ ہمارے متوفی کے نام پہ ہی رہے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے چاہے مویبل پراپرٹی ہے یا امویبل پراپرٹی، آپ عدالت میں جائیں، سوٹ فائل کریں. ایک بندہ اس میں آپ پلینٹف بنے، باقی ڈیپینڈنٹ کے کیپیسٹی میں آ جائے. تو باقاعدہ جب پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو ہر شخص کے نام پہ وہ پراپرٹی ان کے نام پہ آ جائے گی اور ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ فرد ملکیت مل جائے گا اور باقاعدہ وہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ مالک ہے. اور اس کے پھر تقسیم کے جو دعوے ہیں اس کے دو طریقے ہیں. اگر سکنی ملکیت ہے یعنی پلاٹ ہے یا مطلب مکان ہے جس کو ہم سکنی ملکیت بولتے ہیں، تو اس کے لیے جو دعویٰ آپ کریں گے تو آپ ایک سیول عدالت میں جانا پڑے گا، سیول جج کے کورٹ میں. اور اگر زرعی زمین ہے تو پھر ہمیں ریونیو کورٹس میں جانا پڑتا ہے، تحصیلدار کی عدالت میں یا اے سی کی عدالت میں یا اسسٹنٹ کلیکٹر کے کورٹ میں. تو یہ پروسیجر تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جب تک مطلب ہم ڈگری نہیں لیں گے عدالت سے تو ہم اس میں مالک نہیں ہیں، اور نہ تو اس پراپرٹی کو جب تک ہمارے نام پہ نہیں ہے تو نہ ہم اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، نہ کسی کی ضمانت کرا سکتے اس پراپرٹی کے تھرو، اور نہ بینک سے لون لے سکتے، اور نہ ہم مالک ہے اس پراپرٹی میں جب تک ہم عدالت میں نہیں جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے. تو یہ تو تھا ہمارے عدالتوں میں جو رائج قوانین ہے اور جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی. ابھی میں آتا ہوں جو دوبارہ اپنے انہیریٹنس کے اوپر. ہمارا جو انہیریٹنس کا قانون ہے اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مطلب یہ ٹاپک آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. تو شیئر آف انہیریٹنس جو ہے یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سورہ نساء کو پڑھیں اور اس میں تفصیل ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے اور اس کو بولتے ہیں اسلامک انہیریٹنس کیلکولیٹر. آپ نیٹ پہ جائیں، اس کو نکالیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں خانے بنے ہوئے ہیں. اس خانوں میں جتنی بھی شیئرز ہیں ان کے نام لکھ کے، پراپرٹی کے وہ لکھ کے کہ پراپرٹی مطلب اگر اماؤنٹ ہے اماؤنٹ لکھ کے، اگر فرض کرے زمین ہے تو اس زمین کی وہ یونٹس ہے اس کے بارے میں لکھیں، اور اس کے بعد رزلٹ کا ایک بٹن ہے اس کو کلک کریں تو سامنے رزلٹ آ جائے گا. بڑا کیلکولیٹڈ میتھڈ ہے، سائنٹیفک. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں کچھ سچویشنز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑے سے اس کو سمجھ سکیں. فرض کرے ایک سچویشن اس طرح ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ایک گول دائرے کی صورت میں نے آپ لوگوں کو ایک سچویشن کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اس طرح ہے کہ فرض کرے ایک شخص فوت ہو جائے اور صورتحال یہ ہے کہ جو متوفی ہے جو فوت ہو جائے اس کے بچے نہ ہوں اور جو ان کے ورثاء میں جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں ایک والد ہیں اور ایک والدہ ہے اور ایک بیوہ ہے. تو اس صورت میں والدہ جو ہے اس کو 25% ملے گا، یعنی کل پراپرٹی کا 25% 1/4 والدہ کو ملے گا، 1/4 والد کو 1/4 بیوہ کو ملے گا، 1/4 بیوہ کو ملے گا 25%، اور یہ 50% جو رہ جاتا ہے 50% پھر یہ والد صاحب کو ملے گا اس پراپرٹی میں. تو یہ ایک سچویشن ہے جس کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے بعد ایک اور سچویشن ہے، وہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ میں نے ایک فگر نکالا ہے 1872، اور یہ 1872 اس طرح کی ایک فگر ہے کہ یہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے، اس میں فریکشن باقی نہیں بچتا. تو ایک سچویشن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ فرض کریں ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو ترکہ ہے اس میں 1872 روپے ہے. تو ہم اس کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں.
تو اس میں اس طرح ہے کہ فرض کر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا ایک والد ہے، ایک والدہ ہے، ایک بیوہ ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، اور 1872 روپے ہیں، تو ہم اس کو کس طرح تقسیم کریں گے؟ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو 1872 ہے اس کو ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس طرح ہے کہ والد کا اس میں 1/6 حصہ ہے، تو اس حساب سے جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 312 روپے والد صاحب کو ملیں گے۔ اسی طرح والدہ کا بھی 1/6 حصہ ہے، تو 312 روپے اس میں والدہ کو ملیں گے، اور اسی طرح بیوہ کا اس میں 1/8 حصہ ہے، تو اس حساب سے بیوہ کا جو اس میں وہ رقم ہے وہ 234 روپے بیوہ کو ملیں گے، اور باقی اس حساب سے 1014 روپے بچ جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ 1014 کو ہم 3 پہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، 3 شیئرز بنائیں گے۔ جو 3 شیئرز بنیں گے تو 3 شیئرز میں اس طرح ہے کہ 2 شیئرز بیٹے کو ملیں گے اور 1 شیئر بیٹی کو ملے گا، تو اس حساب سے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ 338 روپے بیٹی کو ملیں گے اور 676 روپے بیٹے کو ملیں گے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے جو اب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، ایک سچویشن ہے، اس کو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور اس میں یہ سچویشن فرام سچویشن یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، یہ ہر صورت میں سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے ایک اور سچویشن کو ڈسکس کیا ہے، یہ گرافس کے تھرو 3-4 اور سچویشنز ہیں، اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، آپ لوگ یو میں سی یہ 3 گرافس آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلے سچویشن میں اس طرح ہے کہ اس میں جو بیٹی ہے، بیٹی جو ہے اس کا حصہ زیادہ مل رہا ہے۔ ریزن اس کے یہ ہے کہ جو 2/3 حصہ بیٹی کو مل رہا ہے، یہ ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بیٹیاں زیادہ ہے۔ پراپرٹی میں عام طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بیٹی کو 50% مل جاتا ہے، جب پراپرٹی میں بیٹی کو بڑا VIP قرار دیا گیا ہے، پراپرٹی میں بیٹی کو 50% مل جاتا ہے، جب پراپرٹی میں جو بیٹی ہے بیٹی رہ جائے اور بہن بھائی نہ ہو تو 50% مل جاتا ہے۔ لیکن اگر بیٹیاں 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر بیٹیوں کا حصہ بڑھ جاتا ہے اور ان کو 2/3 حصہ مل جاتا ہے، جس طرح آپ اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں 66.6% بیٹیوں کا حصہ بن جاتا ہے، اور باقی جو 33.4 حصہ بچ جاتا ہے تو یہ والدین اور بہن بھائیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ مثلاً سچویشن اگر ایسی ہو کہ متوفی فوت ہو جائے، پیچھے صرف بیٹیاں ہوں، 2 ہو یا 3 ہو، اور بہن بھائی ہو اور والدین ہو، تو اس صورت میں 66.6% حصہ جو ہے یہ بیٹیوں کا رہے گا، اور 34.4 حصہ یہ والدین، بیوہ، بہن بھائیوں کا رہے گا۔ تو اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں، مطلب 1/3 یہ بہن بھائیوں کے پاس چلا جائے گا اور 2/3 یہ بیٹیوں کے پاس چلا جائے گا، تو یہ سمپل اس کے ہے کیلکولیشن ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کے والدین نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں اور صرف بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں 25% حصہ جو ہے وہ ملے گا بیوہ کو، 1/4 حصہ بیوہ کو ملے گا، اور باقی جو حصہ ہے وہ ملے گا ان کی بیٹیوں کو، اور جو حصہ بچ جائے تو وہ ڈسٹنٹ کنڈر، جو بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ڈسٹنٹ کنڈر کون ہے، جو 3rd کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں ان کے پاس وہ چلا جائے گا۔ وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو پراپرٹی میں جو حصہ ہے وہ شیئرر جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں پیرنٹس، بیوہ،
بہن بھائی یہ شیئرز ہے، سب سے پہلے ان کا حق ہوتا ہے، دوسرے کیٹیگری میں بچے آتے ہیں، یعنی یہ دو جو ہے یہ ان کا یہ حصے ہوتے ہیں اور یہ سب سے پہلے یہ اقدار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ موجود نہیں ہے تو اس کے بعد اگر کوئی پراپرٹی بچ جائے تو اس کے بعد وہ پراپرٹی ڈسٹنٹ کینڈر کے پاس چلا جاتا ہے، جس میں بھتیجا، بانجا یا اگر دادا موجود ہے تو ان کے پاس بھی وہ پراپرٹی چلا جاتا ہے جو بچ جائے۔ اور آپ یہ پوائنٹ بھی ذرا نوٹ کریں کہ پراپرٹی میں ستیلی بہن یا ستیلا بھائی بھی برابر کا حقدار ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو جائے اور وہ عدت کی پیریڈ میں ہے تو وہ بھی پراپرٹی میں حقدار ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے والد کو قتل کیا ہے تو قاتل اس کی وراثت میں حقدار نہیں ہے، یہ بھی ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، ابھی آپ کے ساتھ میں ایک اور سچویشن کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ ایک آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سرکل ہے، اس میں اس طرح ہے کہ اس میں بیوہ جو ہے، بیوہ کا 1/8 حصہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا سچویشن کو میں کلیئر کرتا ہوں کہ ایک متوفی فوت ہو جاتا ہے، پیچھے ایک بیٹی رہ جاتی ہے، بیوہ ہے اور بہن بھائی ہے۔ ابھی جب ایک بیٹی رہ جاتی ہے تو بیٹی کا جو حصہ ہے، بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، اور بیٹی جو ہے بڑی VIP ہے، اس صورت میں آدھا حصہ اس کو ملتا ہے 50%، اور 1/8 حصہ بیوہ کو ملے گا، اور باقی جو پراپرٹی ہے اس میں 1/6 والد کو، 1/6 والدہ کو، اور باقی جو پراپرٹی بچ جاتا ہے وہ بہن بھائیوں پہ تقسیم ہوگا۔ تو اسلام میں بیٹی کو بڑا VIP قرار دیا گیا ہے، اور نہ صرف بیٹی کو بلکہ عورت کا پراپرٹی میں بہت بڑا VIP رول ہے، اور اس کو بیوی کی صورت میں بھی بیوی کی صورت میں جب وہ متوفی فوت ہو جاتا ہے تو ان کو بیوہ کے طور پہ 1/8 حصہ مل جاتا ہے، 1/4 بھی مل جاتا ہے، اسی طرح حق مہر بھی ہے، اور اس طرح اگر بیٹی ہے تو ہاف شیئر بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ ویری ٹو ویری، اور اس طرح اگر وہ ماں ہے تو ان کو 1/6 حصہ مل جاتا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ عورت کا حصہ نہیں ہے یا کم ہے، تو یہ غلط ہے۔ عورت کو بڑا VIP مقام حاصل ہے، خاص کر بیٹی کو جائیداد کے حوالے سے۔ اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اہم امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں، وہ ہے کلالہ، کہ کلالہ کون ہے اسلامی شریعت میں۔ کلالہ وہ شخص ہے بیسیکلی جو وہ شخص ہے جو فوت ہو جائے اور پیچھے اس کا ترکہ رہ جائے، اور جس کے بچے بھی نہ ہو اور والد نہ ہو، جس کے بچے بھی نہ ہو، والد نہ ہو، والدہ بھی نہ ہو، یعنی والدین نہ ہو، بچے بھی نہ ہو، والدین بھی نہ ہو، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے طریقہ کار یہ کہ اس کے پراپرٹی میں 1/4 حصہ اس کے بیوہ کو ملے گا، 1/4، اور باقی 3/4 جو پراپرٹی رہ جاتی ہے یہ ان کے دوسرے رشتہ داروں پر برابر تقسیم کی جائے گی قانونی وراثت کے روح سے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، یہ جو قانونی وراثت ہے اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، پراپرٹی میں کلیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شیئررز ہے، آلریڈی میں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر ڈسکشن کی۔ شیئرر میں کون ہے؟ شیئرر میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں اور بیوہ ہے۔ ریزیڈریز ہے، ریزیڈریز کون ہے؟ ریزیڈریز میں بچے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب پراپرٹی کی تقسیم ہوگی تو شیئررز اور ریزیڈریز کا حق ہے، پراپرٹی ان میں تقسیم ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی پراپرٹی بچ جاتا ہے ان کے شیئرز میں، اور یا مطلب یہ موجود نہیں ہے، تو پھر یہ پراپرٹی ڈسٹنٹ کینڈرز کی طرف چلا جائے گا، جس طرح میں نے بتا دیا اس میں دادا، نانی، پوتا، پوتے، اسی طرح مطلب یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، نواسے، یہ پراپرٹی ان کی طرف بھی چلا جا سکتا ہے، تو اس کو ڈسٹنٹ کینڈر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، وہ ہے پینشن، جو ریلیٹڈ ہے ہمارے اس قانونی وراثت سے۔ پینشن بھی ایک ترکہ ہے اور اس کو ترکہ مانا گیا ہے، اور پینشن کی جو رقم ہے اس کو بھی برابر تقسیم کیا جائے گا تمام ورثاء میں۔ عام طور پہ تو یہ بیوہ کلیم کرتی ہے، لیکن جو پینشن کی رقم ہے تمام ورثاء کا حق ہے، اور اس کو ڈسکس کیا ہے PLD 2017 میں۔
پیج نمبر 360، یہ آپ نوٹ کریں، PLD 2017 پیج نمبر 360، اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے کہ پینشن کی رقم کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ تو پینشن کا اپنا ایک الگ قانون ہے۔ پینشن کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا پینشن رہ جائے، تو یہ تمام ورثاء کو ملے گا، اور اس کا قانون یہ ہے کہ جب تک بیوہ زندہ ہے تو پینشن ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر بیوہ فوت ہو جائے تو بچے ہیں، تو جب تک بچے 18 سال تک نہیں پہنچتے ہیں تو پینشن کا رقم ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی تو تب تک بھی پینشن کا رقم ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ معذور ہے تو جب تک وہ معذور بچہ موجود ہے تب تک وہ پینشن لینے کا حقدار ہے۔ تو یہ پینشن بھی بہت زبردست قانون ہے پینشن کا، یہ بھی آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ترکہ ہے، یہ بھی قانونی وراثت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ایک سیکشن ہے، سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، اس کو بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ اس طرح ہے کہ ہمارا جو شریعت کا قانون ہے، اس میں پوتے کو وراثت میں وہ پراپرٹی نہیں ملتی ہے۔ یہ پاکستان میں پہلے 1961 سے یہ بھی قانون موجود تھا، لیکن 1961 میں اسلامی نظریاتی کونسل نے، جو کہ پاکستان میں ایک سرکاری ادارہ ہے اور جس میں اعلیٰ درجے کے اور جید قسم کے مفتی بیٹھتے ہیں، انہوں نے ریکمنڈیشن سے یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کو پیش کیا، اور اس کے بعد یہ آرڈیننس پاس ہوا پاکستان میں۔ تو اس میں سیکشن 4 میں یہ سیکشن 4 آیا سکسیشن کے حوالے سے، اور اس میں یہ جو پوتا ہے اس کو حصہ دیا گیا ہے وراثت میں، تو یہ ایک قانون بن گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس قانون کو چیلنج کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ چونکہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا متفقہ ریکمنڈیشن ہے اور انہوں نے اجتہاد کی ہے، اور اجتہاد کا جو پرنسپل ہے یہ اسلام میں موجود ہے، تو لہٰذا پوتے کو حقدار ٹھہرایا قانونی وراثت میں۔ اور بعد میں اس قانون کو 2016 میں سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ، جو شریعت کی اپیلیٹ بینچ ہے، اس میں چیلنج کیا گیا 2016 میں، اور 2017 میں سپریم کورٹ میں اس پہ فیصلہ آیا، اور سپریم کورٹ نے اتفاق کیا فیڈرل شریعت کورٹ کے ساتھ۔ تو ابھی اس پہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوتا بھی قانونی وراثت میں باقاعدہ حقدار ہیں۔ اگر اس کا کوئی حصہ بنتا ہے تو وہ حقدار ہے، وہ اپنا حصہ لے سکتا ہے بطور وارث۔ تو دوستو یہ تھا میرا ٹاپک جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ٹاپک جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ طلاق کے حوالے سے ہیں، اور اس میں طلاق کے تمام قسموں کے بارے میں ڈسکشن کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس کے کیا قسمیں ہیں، اور پاکستان میں جو طلاق ہے اس کی کیا مطلب وہ کیا امپلیمنٹیشن ہے۔